बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारियत के जवाब में पाक अफवाज की मौसर और तबाहकुन जवाबी हमले जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में जलालाबाद में एमुनीशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़म है। आपको बताते चलें कि वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी अफवाज का ऑपरेशन गज़बुल हक कामयाबी से जारी है। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 400 से ज़ायद करिंदे हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर 51 मुकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में भी मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। तालिबान रजीम 630 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान के 188 चेक पोस्टें तबाह हुई, जबकि 31 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। इसी पर तफसीलात जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी, हमें कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जारहियत के जवाब में पाक अफवाज के मौसर और तबाहकुन जवाबी हमले जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई में जलालाबाद में एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान और फितनतुल ख्वारिज को भारी नुकसान का सामना है। सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पुरअज़म है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तानी अफवाज का ऑपरेशन गज़बुल हक कामयाबी से जारी है। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 400 से ज़ायद कारिंदे हलाक हो चुके हैं। अफगानिस्तान के अंदर 51 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में भी मौसर तौर पर निशाना बनाया गया। तालिबान रजीम 623 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की 188 चेक पोस्टें तबाह, जबकि 31 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया है। अफगान तालिबान के 188 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना भी तबाह कर दिया गया है। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर 51 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में मौसर तौर पर निशाना बनाया है। जी राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं तो और आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग का मकसद इसराइल के असर व रसूख को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। ईरान के मुआहदे पर रजामंदी के बावजूद इस पर जंग मुसल्लत की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने समाजी राब्ते की प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि सहूनियत इंसानियत के लिए खतरा है। फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल के कायम होने से लेकर आज तक इस्लामी दुनिया पे जो भी क़यामतें टूटी, जो भी जंगें मुसल्लत हुई, इनके पीछे यूनियन सोच है। आपको बताते चले कि रियासत बिलावास्ता या बलावास्ता फरमा कर नजर आए। इन्होंने कहा कि दुनिया के माशी निज़ाम पर सहूनियत का एक सदी से कब्जा है। बड़ी ताकतें सहूनियत की यरगमाल हैं। वतन अजीज एक एटमी ताकत है और हमारी फ़ौज का लोहा अल्लाह के करम और उसकी मदद से दुनिया में माना जाता है। हमारे शहीदों और गाजियों का एहसान है कि हमारी खुदमुख्तारी महफूज है। अल्लाह इन तमाम अफराद पर रहमत नाजिल करे जिन्होंने हमें एटमी ताकत बनाने में किरदार अदा किया। नवाज शरीफ की हिम्मत को सलाम जिसने हम एटमी धमाके किए। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ईरान के मुआहदे पर रजामंदी के बावजूद इन पर जंग मुसल्लत की गई है। इन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान सबके मुश्तरका एजेंडे की बुनियाद पाकिस्तान दुश्मनी है और ये कि हमारी सरहदें गैर महफूज हो जाएं, पाकिस्तान हर तरफ से दुश्मनों में गिर जाए, एक दस्ते नगर रियासत बन जाए। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो किसी भी मुतफ़िका फिक्र से रखते हुए इख्तलाफात के बावजूद इस साजिश और अर्ज़ली दुश्मनों के ज़ायम समझने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ने कहा कि अल्लाह आलम इस्लाम को इत्तेहाद दे, दुश्मन को पहचानने की तौफीक दे। फ़लस्तीनी आज़ाद हो, मेरा वतन ता क़यामत कायम रहे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि ईरान इसराइल जंग फैलती चली जाएगी, पाकिस्तान को अब होशियार रहना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा कि आयतुल्लाह खामनाई की शहादत आलम इस्लाम का नुकसान है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर इस्लाम की एक क़यादत खामनाई को खानदान समेत शहीद किया। इन्होंने कहा कि अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी कर सकते हैं, हमें अपने स्कूलों और मसाजिद पर नजर रखना होगी। पाकिस्तान को
کچھ نہیں ہو سکتا، یہ قیامت تک زندہ رہے گا، ہم زندہ قوم ہیں، ہم پاکستان کے لیے جئیں اور مریں گے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے، افطاری اور سحری کا کوئی کاروبار نہیں رہا، دکانداروں کا عید سیزن نہیں لگ رہا، غریب ملک میں زندہ ہی مر گیا ہے، ملک کے معاشی حالات ابتر ہو چکے ہیں۔ امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر اسلام کے ایک قیادت کو شہید کیا، نہ صرف قیادت کو بلکہ ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، اور یہ جو جنگ چھڑی ہے، یہ جنگ میرے خیال میں یہ پھیلتی چلی جائے گی، عالم اسلام کو پہنچانے کا، عالم اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ پاکستان کی قوم ہوشیار رہے، پاکستان میں افغانستان جو ہے اس کے دہشت گرد داخل ہو کے زمینی جو ہیں وہ دہشت گردی کے حملے کریں گے، اور اپنے اسکولوں پہ نظر رکھیں، مسجدوں پہ نظر رکھیں، تو ارد گرد نظر رکھیں۔ پاکستان انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے، ہم ایک زندہ قوم ہیں، ہم جئیں گے مریں گے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے۔ شیخ صاحب جس سے پٹ پڑ جائے گا، غریب آدمی آگے کون سی کوئی زندگی گزار رہا ہے، آگے بھی غریب آدمی مشکل کی زندگی گزار رہا ہے۔ غریب آدمی جو ہے ایک طوفان میں پھنسا ہے، غریب آدمی کے لیے جینا مشکل ہے۔ آٹا 150 روپے کلو ہے، آپ افطاری کی دیکھیں، آپ سحری کی دیکھیں، لوگوں کی دکانداری کی پوزیشن دیکھیں، بڑی خراب ہے، عید کا کسی کا سیزن نہیں لگ رہا۔ تو ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ ابتر ہو چکے ہیں، غریب زندہ مر گیا اب اس ملک میں۔ ایران نے رات گئے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں سمیت اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے بحرین، عراق، امارات اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ ایران نے اسرائیل کے مختلف شہروں پر بھی میزائلوں سے حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر اور اسرائیلی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دونوں حملوں میں خیبر میزائل استعمال کیے گئے۔ تل ابیب، حیفا اور مشرقی بیت المقدس پر بھی حملے کیے گئے۔ خطے میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اردن میں امریکی سفارتخانہ خالی کروا لیا گیا۔ امریکی ایمبیسی کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان کیا گیا کہ عملہ محفوظ مقام کی جانب رخ کرے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے ایران کے دارالحکومت تہران میں نشریاتی ادارے کی عمارت سمیت مختلف مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد تہران میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، جس کی تصدیق ایرانی میڈیا نے بھی کی۔ روسی میڈیا کے مطابق اردن کے فضائی دفاعی نظام کی جانب سے ایرانی میزائل روکنے کی کوشش ناکام ہوگی، جس کے بعد اردن کا میزائل اپنے ہی فوجی اڈے سے جا ٹکرایا، علاقہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ قطری وزارت دفاع نے کہا ہے کہ قطر کی حدود میں اب تک ایران کے 101 بیلسٹک، 3 کروز میزائل، 39 ڈرون طیارے داخل ہوئے۔ قطری دفاعی نظام نے 3 کروز، 98 بیلسٹک میزائل اور 24 ڈرون فضا میں تباہ کر دیے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے میں دھماکے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق دھماکہ اور اس کے نتیجے میں لگنے والی آگ کی وجوہات تاحال واضح نہیں ہو سکیں، جبکہ حکام نے واضح کیا ہے کہ مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی سفارت خانے کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ ہنگامی امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سفارت خانے کے عملے اور قریبی رہائشیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ واقعے سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ ایران نے نہیں کیا۔ ایک بیان میں ایران کے نائب وزیر خارجہ ماجد تخت روانچی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں پر رد عمل دیتے ہوئے سوال کیا کہ امریکہ اور اسرائیل ان حملوں کا کیا جواز پیش کر سکتے ہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کے مطابق سعودی عرب کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ ایران نے سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملہ نہیں کیا۔
इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल की जानिब से अमेरिका को जंग में धकेले जाने की बात मुज़ाहिका केस है। फॉक्स न्यूज़ के साथ गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमा हैं। वो वही करते हैं जो इनके ख्याल में अमेरिका के लिए ठीक होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कभी कभी ऐसे लोगों से हिफाजत के लिए जंग ज़रूरी होती है जो हमें तबाह कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमलों का दिफा करते हुए दावा किया है कि तेहरान की हालिया जोहरी सरगर्मियों की वजह से वो महीनों के अंदर अंदर इस काबिल हो जाता कि इसे रोकना नामुमकिन हो जाता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ईरान फोर्सेस की बैलिस्टिक और बहरी सलाहियतें ख़त्म करने का इंदिया देते हुए ईरानी अवाम से हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने की उम्मीद जाहिर कर दी। ईरान पर हमला मज़ीद सख्त करने का इंतबाह करते मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल और बहरी सलाहियतों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाएगा। ईरान जोहरी हथियारों की जानिब तेज़ी से बढ़ रहा है और माहाना तकरीबन 100 बैलिस्टिक मिसाइल और हज़ारों ड्रोन्स तैयार कर रहा है। इन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक में एयरपोर्ट्स, होटलों और सफारत खानों समेत गैर फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इस वक्त ईरान कमजोर हालत में है, लेकिन अगर इसे मजीद वक्त दिया गया तो वो दोबारा मजबूत हो सकता है। ईरान जैसे मुल्क के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी अवाम मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दें, जबकि ईरान पर हमलों को मुनसिफाना करार देते कहा कि अगर ईरान को अब ना रोका जाता तो ईरान की सलाहियत माफ कर देने से गुजर जाती, क्योंकि 1 साल के बाद ईरान दुनिया को यरगमाल बनाने की सलाहियत हासिल कर लेता। लेबनान में इसराइली फोर्सेस के हमले जारी हैं, जहां जांबाक अफराद की तादाद 52 हो चुकी है, जबकि 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। लेबनान की डिजास्टर मैनेजमेंट यूनिट ने अभी ऐलान किया है कि इसराइली हमले के बाद 52 अफराद हलाक और 154 जख्मी हुए हैं। इससे पहले लेबनानी वजारत सेहत ने कहा था कि सियूनी हमलों में 31 अफराद जांबाक और 149 जख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक ज़ाहिया में भी एक बड़ा धमाका हुआ जो ईरान से मुंसलिक हिज़्बुल्लाह का गढ़ समझा जाता है। इससे पहले अमेरिका ने लेबनान में मौजूद अपने शहरियों पर जोर दिया था कि वो फौरन मुल्क छोड़ दें। बेरूत में अमरीकी सफारत खाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि हम अमरीकी शहरियों को लेबनान सफ़र ना करने की हदायत देते हैं। अगर आप मुल्क में मौजूद हैं तो अभी लेबनान छोड़ दें जब तक कमर्शियल परवाज़ों की ऑप्शन दस्तयाब हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के हमलों में 6 अमरीकी फौजियों की हलाकत होने की तस्दीक कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर सेनेट काम के ऑफिशियल अकाउंट से जारी बयान में बताया गया कि अमरीकी फौज ने उन 2 फौजियों की बाकियात भी बरामद कर ली हैं जो पहले लापता थे। 2 लापता फौजी ईरान के इब्तदाई हमलों के दौरान मारे गए थे। सेनेट काम के मुताबिक अमरीकी फौजियों की बाकियात उस तबाहशुदा तनसीब से मिली हैं जिसे खित्ते में ईरान के इब्तदाई हमलों के दौरान निशाना बनाया गया। आपको बताते चलें कि अहम जंगी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हलाक और अमरीकी फौजियों की शनाख्त अहले खाना को इतला देने के 24 घंटे बाद तक जाहिर नहीं की जाएंगी। एक बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने खलीज ओमान में तमाम ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह करने का दावा करते हुए कहा कि 2 दिन पहले खलीज ओमान में 11 ईरानी जहाज़ थे, अब 0 हैं। ईरान के वो दिन गए जब खलीज ओमान में जहाज़ों को हरासा किया जाना था। सेनेट काम का मजीद कहना था कि समुद्री रास्तों की आज़ादी ने इसी साल से ज्यादा अरसे तक अमरीकी और आलमी इक्तिसादी खुशहाली को सराहा है। अमरीकी फौज इसका दफा जारी रखेंगे। ईरान की सपाह पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमज़ में अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले तेल बरदार जहाज़ पर हमला किया है। पासदारान इनकलाब का दावा है कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले तेल बरदार जहाज़ पर 2 ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बायस टैंकर्स को आग लग गई। ये हमला अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों के जवाब में किया गया है। ख्याल रहे कि 2 रोज़ कबल ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हरमज़ बंद करने का ऐलान किया था। ईरानी सपाह का कहना है कि आबनाए हरमज़ बंद है, कोई जहाज़ गुजरेगा तो इसे उड़ा देंगे।
نارتھ اٹلانٹک ٹیریٹری آرگنائزیشن نے ایران کے خلاف امریکی اسرائیلی حملوں کا حصہ بننے کا امکان مسترد کر دیا۔ ایک بیان میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے کہا کہ ایران کے خلاف کارروائیوں میں نیٹو بطور اتحاد شامل نہیں ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے خلاف امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ امریکی کوششوں کی حمایت کر سکتے ہیں لیکن کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سعید اروانی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایک بیان میں سعید اروانی نے کہا کہ اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کریں گے۔ ایران کا جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، پرامن جوہری ٹیکنالوجی کا حصول جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ خامنائی اور دیگر رہنماؤں کو نشانہ بنایا، اسرائیل نے شہری مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران پر حملوں میں بچے اور شہری شہید ہوئے۔ ایرانی مندوب کا مزید کہنا تھا کہ ایران میں اسکولوں، ہسپتالوں اور رہائشی عمارتوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کو اس قسم کے واقعات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ فائنینشل ٹائمز نے ایران کے سپریم لیڈر خامنائی کی شہادت اور اسرائیلی انٹیلیجنس نظام سے متعلق اہم انکشافات کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیل نے تہران کے ٹریفک کیمروں کو کئی برس قبل ہی ہیک کر لیا تھا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنانے کے لیے کئی برسوں پر محیط خفیہ انٹیلیجنس مہم چلائی۔ کئی برس سے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کر کے نگرانی کی جا رہی تھی۔ تہران کے ٹریفک کیمروں کی تصاویر کو خفیہ طریقے سے تل ابیب اور جنوبی اسرائیل میں موجود سروسز تک منتقل کیا جاتا رہا۔ رپورٹ کے مطابق ان کیمروں کا زاویہ خاص طور پر اہم تھا، جس کی مدد سے سیکیورٹی اہلکاروں کی روزمرہ سرگرمیاں، گاڑیاں پارک کرنے کے مقامات اور کمپاؤنڈ کے اندرونی معاملات پر نظر رکھی جاتی رہی۔ اسرائیلی انٹیلیجنس نے پیچیدہ الگورتھم اور سوشل نیٹ ورک انٹیلیجنس کے ذریعے سیکیورٹی گارڈز اور دیگر متعلقہ افراد کی رہائش، ڈیوٹی، اوقات، سفر کے راستوں اور ذمہ داروں کا مکمل پیٹرن آف لائف تیار کیا تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ مخصوص وقت پر کون کہاں موجود ہوگا۔ یہ کارروائی صرف کیمروں تک محدود نہیں تھی بلکہ موبائل فون ٹاورز میں خلل ڈالنے جیسے اقدامات بھی کیے گئے تاکہ حفاظتی عملے کو ممکنہ وارننگ نہ مل سکے۔ رپورٹ اس امر کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ ایسی کارروائیوں کی مکمل تفصیلات شاید کبھی منظر عام پر نہ آئیں کیونکہ ان میں استعمال ہونے والے ذرائع اور طریقہ کار کو خفیہ رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان اور دبئی کے ولی عہد شیخ حمدان بن محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی مال کا دورہ کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو اور تصاویر میں دونوں رہنماؤں کو عوام کے ساتھ مختصر ملاقات کرتے اور ہاتھ لہرا کر جواب دیتے دیکھا گیا۔ دورے کے دوران معمول کی سیکیورٹی انتظامات برقرار رکھے۔ عینی شاہدین کے مطابق صدر امارات اور ولی عہد دبئی نے مال کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، وہاں موجود شہریوں اور رہائشیوں سے مختصر تبادلہ خیال کیا۔ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کی بڑی تعداد نے قیادت کی موجودگی کو قریب سے دیکھا جبکہ ماحول معمول کے مطابق رہا۔ سرکاری سطح پر دورے کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ دبئی کے حکام نے کہا ہے کہ علاقائی فضائی صورتحال کے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور دبئی ورلڈ سینٹرل پر محدود فلائٹ آپریشن مرحلہ وار بحال کیا جا رہا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ آپریشنز کی بحالی سیکیورٹی اور فضائی اجازت ناموں کے مطابق کی جا رہی ہے۔ صورتحال کی مسلسل نگرانی جاری ہے۔ ایئرپورٹس پر آپریشنل تیاریاں برقرار ہیں۔ حکام کا مزید کہنا ہے کہ ایئرپورٹس پر متعلقہ ادارے پروازوں کے شیڈول کا جائزہ لے رہے ہیں اور ایئر لائنز کے ساتھ ہم آہنگی کے ذریعے سروسز کو بحال کیا جا رہا ہے۔ دبئی ایئرپورٹس نے مسافروں سے کہا ہے کہ وہ روانگی سے قبل اپنی فلائٹ کا سٹیٹس متعلقہ ایئر لائن کی ویب سائٹ یا آفیشیل چینلز کے ذریعے چیک کریں۔ کسی بھی تبدیلی سے متعلق معلومات براہ راست مسافروں تک پہنچائی جائیں گی۔ فلائی دبئی کی جانب سے جاری اعلان کے مطابق متحد تعداد میں پروازیں آپریٹ کی جا رہی ہیں جبکہ ایمریٹس ایئر لائن نے بھی محدود آپریشن شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے مطالبہ کیا ہے کہ ایران میں ہونے والے حملے فوری طور پر روکے جائیں۔ ایک بیان میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ امن کے ساتھ ہیں، چاہتے ہیں ایران میں خون ریزی ختم ہو، جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے مدد کرنے کو تیار ہیں۔ طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکیہ جنگ بندی کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرے گا، خطے میں امن قائم ہونے تک کوششیں جاری رکھیں گے۔ ایرانی شہریوں اور معصوم بچوں کی تکالیف دے کر غمزدہ ہے۔ فروری 26 میں تجارتی خسارہ 8.4% اضافے سے 2 ارب 98 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہا۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں ملکی تجارتی خسارہ 25% بڑھ کر 25 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فروری 2026 میں برآمدات 25.6% کم ہو کر 2 ارب 27 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہیں، جبکہ 8 ماہ کے دوران برآمد 7.3% کمی کے ساتھ مجموعی طور پر 20 ارب 40 کروڑ 20 لاکھ ڈالر رہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق فروری میں درآمدات 5 ارب 25 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہیں۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ میں درآمدات 8.1% بڑھیں، تاہم ماہانہ بنیاد پر 9.5% اور سالانہ بنیاد پر 1.6% کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کے باعث انڈیکس 1,56,000 پوائنٹس کی حد پر دوبارہ بحال ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز کاروبار کے آغاز پر سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ 4,000 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس 1,56,106 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر سٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس 16,000 سے زائد پوائنٹس کم ہو کر 1,51,972 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ دوسری جانب ایشین سٹاک مارکیٹس میں کاروباری ہفتے کے دوسرے روز بھی مندی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ قومی ٹیم کے دورہ بنگلہ دیش کے لیے 3 میچز پر مشتمل ون ڈے سیریز کے اسکواڈ میں اہم تبدیلیاں متوقع ہیں۔ سینئر کھلاڑیوں کو اسکواڈ سے باہر رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ پاکستان ٹیم کے اگلے بڑے ٹورنامنٹ ICC مینز کرکٹ ورلڈ کپ پر نظر رکھتے ہوئے کے مطابق کیا جا رہا ہے، جس سے مستقل میں T20 ورلڈ کپ 2028 کی تیاریاں بہتر ہوں گی۔ ذرائع کے مطابق ٹیم مینجمنٹ اور سلیکٹرز نئے چہرے چننے کے حق میں ہیں تاکہ مستقبل کے لیے مضبوط پلان بنایا جا سکے۔ بنگلہ دیش کے خلاف 3 ون ڈے میچز 11، 13 اور 15 مارچ 2026 کو شیر بنگال نیشنل اسٹیڈیم ڈھاکہ میں شیڈول ہے۔ پاکستان ٹیم کا اسکواڈ 9 مارچ کو بنگلہ دیش پہنچے گا، تاہم خطے میں کشیدہ صورتحال کے پیش نظر قومی ٹیم کا یہ دورہ متاثر ہونے کا بھی امکان ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بابر اعظم، سائم ایوب اور محمد نواز کو اس اسکواڈ سے باہر رکھنے کا امکان ہے، کیونکہ سلیکشن کمیٹی اسکواڈ میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کرنے پر غور کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اگرچہ T20 انٹرنیشنل ٹیم میں فوری تبدیلیاں نہیں کی جائیں گی، کیونکہ پاکستان کو اس فارمیٹ میں فی الحال کوئی سیریز نہیں کھیلنی، لیکن ون ڈے سیریز اسکواڈ کے لیے کئی تجزیہ کار کھلاڑیوں کو باہر رکھنے اور کم فارم والے کھلاڑیوں کی جگہ نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دینے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کی دورہ جنوبی افریقہ سے وطن واپسی تاخیر کا شکار ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق مشرق وسطیٰ میں پائی جانے والی کشیدگی کی وجہ سے پاکستانی وومن ٹیم کی واپسی تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ ٹیم نے آج رات ڈربن سے براستہ دبئی وطن واپسی کا سفر شروع کرنا تھا، تاہم کشیدگی کے باعث مشرق وسطیٰ میں فلائٹس تعطیل کا شکار ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان وومن کرکٹ ٹیم کا ڈربن میں قیام بھر گیا۔ فلائٹ آپریشن محدود پیمانے پر شروع کیا گیا ہے۔ مکمل فلائٹ آپریشن شروع ہونے کے بعد ہی پاکستان وومن ٹیم کا وطن واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ ممکنہ طور پر پاکستان ٹیم کی واپسی کے لیے اگلے 2-3 روز میں صورتحال واضح ہوگی۔ پاکستان وومن ٹیم جنوبی افریقہ کے ساتھ وائٹ بال سیریز کے لیے ڈربن میں موجود تھی۔
محکمہ داخلہ پنجاب کا یوم شہادت علی کرم اللہ وجہ کی موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کا حکم۔ ترجمان کے مطابق 21 رمضان المبارک بروز بدھ 11 مارچ 2026 یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ملک بھر میں جلوس، مجالس عزا اور مذہبی اجتماعات منعقد ہوں گے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں علماء اکرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے۔ مساجد، مدارس اور امام بارگاہوں کی حفاظت کے لیے فل پروف انتظامات یقینی بنائے جائیں گے۔ تمام مساجد، امام بارگاہوں، عبادت گاہوں اور مزارات پر اضافی نفری تعینات کی جائے گی۔ ماتمی جلوس، محافل اعزاء اور مساجد میں عوامی اجتماعات کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے گی۔ محکمہ داخلہ نے ہدایت دی کہ اس کو یقینی بنایا جائے گا کہ مقررین کسی بھی فرقے کے خلاف قابل اعتراض اشتعال انگیز تقریریں نہ کریں۔ پنجاب بھر میں آتش اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش پر سخت پابندی کا نفاذ کیا جائے گا۔ پنجاب ساؤنڈ سسٹم ریگولیشن ایکٹ 2015 کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ مذہبی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے گی۔ مرکزی جلوسوں کی کوارڈ کوآپریٹر کے ذریعے فضائی نگرانی یقینی بنائی جائے گی۔ صوبائی وزیر مواصلات ملک صہیب احمد برد کی زیر صدارت اجلاس شاہراہوں کی تعمیر کو مقررہ ڈیڈ لائن تک مکمل کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اجلاس میں سروس روڈ اور پانی کی نکاسی کے کام کو مکمل کرنے کے لیے محکمہ ہاؤسنگ پنجاب سے فوری رابطہ کرنے کی ہدایت کی گئی۔ صوبائی وزیر ملک صہیب احمد برد نے کہا کہ سیکشن 4 پر سڑک کے درمیان لگے پولز کو ہٹانے میں تیزی لائی جائے۔ سیکشن 3 پر سب بیس کا کام 80% مکمل لیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر نے للہیا جہلم روڈ کو مقررہ وقت پر مکمل کرنے کی ہدایت کرتے مزید کہا کہ شاہراہوں کو مکمل کرنے کے لیے FWO اور نسپاک سے مکمل رابطہ رکھا جائے۔ بلیٹن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک منہاج القرآن کے بانی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے لاہور میں مسلسل 35 سال سے منعقد ہونے والا اجتماعی اعتکاف منسوخ کر دیا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا ہے کہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کی وجہ سے رواں سال شہر اعتکاف منعقد نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک بھر کے کارکنان اپنے اپنے شہروں میں اور دیہات میں متکف ہوں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں بڑی تعداد میں متکفین کا سفر اور ایک جگہ جمع ہونا آسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی عوام اس کے محافظ اداروں کی حفاظت فرمائے۔ تحریک منہاج القرآن کے ذریعے تمام منعقد ہونے والے شہر اعتکاف میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے ہزاروں افراد متکف ہوتے ہیں۔ سانحہ لبرٹی چوک لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملے کے دوران شہید ہونے والے پولیس افسران اہلکاروں کی 97ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سانحہ لبرٹی چوک کے 6 بہادر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے IG پنجاب عبد الکریم نے کہا کہ فرض کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء پولیس کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پنجاب پولیس کا ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ سمیت سپورٹس اور کلچرل سرگرمیوں کی بحالی میں کلیدی کردار ہے۔ شہید پولیس افسران اور جوانوں کی قربانیاں ہمیشہ دلوں میں تازہ رہیں گی۔ شہداء پولیس کے اہل خانہ کی ویلفیئر اور دیکھ بھال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دادو پولیس نے گاؤں کھچر میں ہونے والا بلائنڈ مرڈر کیس صرف 24 گھنٹوں میں حل کرتے ہوئے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تفتیش کے مطابق قتل گھریلو جھگڑے اور ناجائز تعلقات کی بنا پر کیا گیا، جبکہ مقتولہ کی بیوی اور علی خان ملاح کو بھی گرفتار کر کے شامل تفتیش کر لیا گیا۔ SSP دادو نے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کے لیے تعریفی اسناد کا اعلان کیا ہے۔ کوٹ رادھا کرشن کے نواحی گاؤں داری وال میں شارٹ سرکٹ کے باعث لگنے والی آگ سے 2 بچے جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ تحصیل میں فائر بریگیڈ کی گاڑی نہ ہونے کے باعث بروقت امداد ممکن نہ ہو سکی۔ پولیس اطلاع ملنے پر موقع پر پہنچ گئی اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
मियां चन्नू के इलाके 5315L के करीब मोटरसाइकिल और कैरी डब्बे में तसादम के नतीजे में एक शख्स जान भाग जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गईं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गईं। हादसे में 60 साला इकबाल सरवर मौका पर ही जान भाग हो गए, जबकि जख्मियों में 50 साला रकैया बीवी और 40 साला परवीन अख्तर शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद सिविल अस्पताल मियां चन्नू मुंतकिल कर दिया। मेयर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गुटखा चालिया की बड़ी खेप बरामद कर ली। कार्रवाई के दौरान मंशियात डीलर फिदा हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इसका साथी बाबर मेमन मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि पुलिस ने मौके से गुटखा चालिया के 15 बोरे बरामद किए, जिनमें ममनुआ आदाब गुटखा चालिया के 728 पैकेट और रेड एक्स गुटखा चालिया के 55 पैकेट शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ गुटखा मैनपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर खानेवाल में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिलमताज क्रैकडाउन जारी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 8 किलो 720 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए। डीपीओ मोहम्मद आबिद का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है और नौजवान नस्ल को तबाह करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कान्हा के अहलू रोड पर वाक़े गत्ता फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की 10 गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं और आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इमदादी टीमों ने पेशेवराना महारत का मुजाहिरा करते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, तहां फैक्ट्री में मौजूद सामान को माली नुकसान पहुंचा है। कहरोड़ पक्का में पंजाब पुलिस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में मजदूर शहरी से छीनी गई रकम और मोबाइल फोन बरामद करके मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं करोड़ पक्का से मोहम्मद जुनैद की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का थाना सिटी की हदूद में पेश आने वाले वाक़े में माजूर शहरी वकास जो ईज़ी लोड की दुकान चलाता है को तारिक नामी मुलजिम ने धोखा दही से 25,000 रुपये नकदी और एक मोबाइल फोन से महरूम कर दिया था। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और मसरूका सामान बरामद कर लिया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डीपीओ लोधरा कैप्टन अली बिन तारिक ने अपने दफ्तर में माजूर शहरी वकास के हवाले बरामद शुदा रकम और मोबाइल फोन किया। इस मौका पर वकास ने बर वक्त दाद रसी और फौरी इंसाफ की फराहमी पर डीपीओ और पुलिस टीम का शुक्रिया अदा किया। डीपीओ लोधरा कैप्टन आर अली बिन तारिक का कहना था कि शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और मुतासरीन को फौरी रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। इन्होंने मजीद कहा कि लोधरा पुलिस हर मुतासर शहरी की दाद रसी और इंसाफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद जुनैद, टीवी टुडे, कहरोड़ पक्का। दुशहरा फरोज की अदालत ने गुलाम मुर्तज़ा जतोई और मसरूर जतोई से मुतल्लिक केसेस की समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी। आपको बताते चलें कि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा जतोई ने कहा कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देनी चाहिए और पाकिस्तान को अपनी सरहदों के दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। इन्होंने कहा कि दोनों ममालिक इस्लामी ममालिक हैं, इसलिए जिम्मेदारी अफगानिस्तान पर आयद होती है। इनका कहना था कि अफगान मुहाजिरीन तवील अरसे से पाकिस्तान में मुकीम है और मुल्क की दफा के लिए वो पाक फौज के साथ खड़े हैं। कोटरी साइट एरिया में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए 5 से ज्यादा यूनिट्स सील कर दिए। असिस्टेंट कमिश्नर कोटरी हुसनैन रजा ने कार्रवाई की क़यादत करते हुए रिहायशी इलाकों में कायम बगैर इजाजतनामे के चलने वाले पेट्रोल यूनिट्स बंद करवा दिए। मालिकान पर जुर्माने भी आयद किए। इंतजामिया के मुताबिक यूनिट्स मालिकान कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर कारोबार चला रहे थे, जिस पर एक्शन लिया गया। न्यू सखन में महंगाई के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर ने टाउनशिप के मुख्तलिफ सेक्टर्स का अचानक दौरा करके जायद कीमत वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। दौरान चेकिंग मालूम हुआ कि कई दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट पर अमल नहीं कर रहे थे और मुकर्रर नरकों से जायद कीमत वसूल कर रहे थे। खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी जुर्माने आयद किए गए, सख्त वार्निंग जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने हदायत की कि तमाम दुकानदार नुमाया मुकाम पर रेट लिस्ट अवेजा करें और मुकर्रर नरकों पर फरोख्त यकीनी बनाएं।
ٹنڈووالا یار میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ایگریکلچر نے مختلف چھوٹے بڑے اسٹالوں پر ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں کی. کارروائیوں کے دوران اشیاء خوردنوش کی قیمتیں چیک کی گئیں اور من مانے نرخ وصول کرنے والوں کو سخت وارننگ دی گئی. آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹی وی ٹوڈے سے گفتگو کرتے ہوئے مشتاق احمد لغاری کا کہنا تھا کہ آئندہ اگر کسی نے ریٹ لسٹ سے زائد قیمت وصول کی تو اس کے خلاف بھاری جرمانے عائد کیے جائیں گے. صادق آباد میں ڈپٹی کمشنر ظہیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا اچانک دورہ کر کے طبی سہولیات اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا. دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عمران رسول رانجھا سمیت متعلقہ افسران بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے مریضوں کو حکومتی پالیسی کے مطابق معیاری اور بروقت طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی اور سرکاری ہسپتالوں میں طبی انتظامی اور صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا. بعد ازاں انہوں نے ماڈل بازار کا دورہ کیا جہاں تزئین و آرائش اور سہولیات سے متعلق بریفنگ دی گئی. ریجنل پولیس آفیسر صاحبہ رانا ایاز سلیم نے حساس مقامات کا اچانک دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ آر پی او نے حساس تنصیبات، اہم سرکاری اور نجی اداروں اور دیگر مقامات پر سیکیورٹی مزید سخت کرنے کی ہدایت کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ داخلی اور خارجی راستوں کی مؤثر نگرانی اور چیکنگ کے نظام کو مزید مضبوط بنایا گیا ہے. رانا ایاز سلیم نے ہدایت کی کہ تعینات اہلکار پیشہ ورانہ مہارت اور فرض شناسی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں. صادق آباد میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں انتظامی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. موجودہ ملکی صورتحال کے تناظر میں ہدایت جاری کی گئی. مزید جانتے ہیں سرفراز خان کی اس رپورٹ سے. اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کے زیر صدارت امن کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں معزز اراکین نے شرکت کی. اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال، پاک افغان کشیدگی اور ایران میں جاری جنگ کے پیش نظر تفصیلی غور و خوض کیا گیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد نے تمام شرکاء کو ہدایت کی کہ موجودہ نازک حالات کے پیش نظر صبر، تحمل، باہمی رواداری اور امن و امان کی ہر صورت برقرار رکھا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اے سی صاحب کے پاس تشریف لائے تھے. یہاں پہ صادق آباد تحصیل کی انتظامیہ کے کافی لوگ موجود تھے جہاں کہ بھئی ملکی حالات کی پیش نظر جو چیزیں یہاں نوٹ کروائی گئی اے سی صاحب کی طرف سے، ڈی سی صاحب انتظامیہ کی طرف سے. ہم اپنی انتظامیہ کے ساتھ ہیں. صادق آباد رحیم یار خان پورے پاکستان کی انتظامیہ کے ساتھ ہیں. جہاں پہ بھی ہماری گڈس ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی ٹرانسپورٹیشن گاڑیوں کی ضرورت پڑے گی، بس لائن کی ضرورت پڑے گی، وہاں پہ ہم ان کو گاڑیاں میسر کریں گے. بالکل ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں. جس وقت کسی بھی جگہ پہ ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے، مال کی، جان کی، کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ہمارے تمام اجلاس میں اس امر پر زور دیا گیا کہ علاقے میں کسی بھی قسم کی اشتعال انگیز سرگرمی، ہڑتال، اسٹرائک، احتجاج یا جلوس نکالنے سے مکمل طور پر پرہیز کیا جائے کیونکہ ایسی سرگرمیاں امن و امان کی صورتحال کو متاثر کر سکتی ہیں. تمام شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں اور کسی کو بھی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دیں. مزید یہ بھی ہدایت کی گئی کہ علاقے میں موجود شرپسند عناصر، مشکوک افراد اور غیر قانونی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے. اگر کسی افغان شہری، مشکوک شخص یا کسی بھی شرپسند عنصر کی موجودگی یا نقل و حرکت نظر آئے تو اس کی اطلاع فوری طور پر دفتر اعضاء یا متعلقہ حکام کو دی جائے تاکہ بروقت اور مؤثر کارروائی عمل میں لا جا سکے. اجلاس کے اختتام پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ امن کمیٹی انتظامیہ اور عوام باہمی تعاون سے علاقے میں امن، بھائی چارے اور استحکام کو یقینی بنائے گئے. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سرفراز خان، ٹی وی ٹوڈے، صادق آباد. حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد مٹیریال اور دیگر گردنواں میں مہنگائی کی لہر شدت اختیار کر گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا جبکہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا. سول سوسائٹی اور عوام کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی سے متاثر عوام پر مزید بوجھ ڈالنا ناانصافی ہے اور حکومت کو فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ہری پور میں ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں اور آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے خلاف اظہار یکجہتی کے لیے پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں فقہ جعفریہ، آئی ایس او، خواتین ونگ، انجمن تاجران، وکلاء برادری، صحافیوں اور مختلف سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا.
चीचा वतनी में ईरान के मुसलमानों से इजहार यकजहती और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके ईरानी अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। सुप्रीम लीडर को खराज कीदत पेश किया। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि यह एहतजाज इस बात का सबूत है कि चीचा वतनी की अवाम मजलूम मुसलमानों के साथ खड़ी हैं। खैरपुर में भी जाफरिया कौंसिल की जानिब से ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई और इनके रफ़का की शहादत पर खराज कीदत पेश करने के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जबकि अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुकर्रीन ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने हमेशा मजलूमों की हमायत की और फ़लस्तीन के अवाम के लिए आवाज़ बुलंद की। इन्होंने शोहदा की कुर्बानी को उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की इलामत करार देते हुए मुस्लिम उम्मत में यकजहती की ज़रूरत पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।